الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين نزيلك حيثما اتجهت ركابه وضيفك حيث كنت من البلاد أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رزقه الله حب الأئمة من أهل بيتي فقد أصاب خير الدنيا والآخرة صلوات على محمد وأهل بيت محمد اپنی عبادات کی قبولی کے لیے دعاؤں کی اجابت کے لیے پھر سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد صلی علی محمد و آل محمد دنیا سے خالی ہاتھ نہ جائیں قبر میں مرتضیٰ کی زیارت و حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت ایک مدر پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد صلی علی تمام بانیان مجلس کی طرف سے مجلس صاحب مجلس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور خصوصاً مولانا طلب عباس مہدوی کے والدین کی مغفرت اور ہم سب حاضرین اور غائبین جتنے بھی مولائی حضرات ہیں جتنے بھی مولوی حضرات ہیں اللہ رب العزت کے ماننے والے ہیں رسول کریم کے ماننے والے ہیں سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر خدا بندہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول و منظور فرما ہمارے گناہوں سے درگزر فرما پروردگارہ ہماری طرف سے بانیان مجلس کی طرف سے یہ عزاداری اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما عزاداری اور عزادار کی حفاظت فرما علماء حق کا سایہ ہمارے سن پر تعدیل قائم فرما مجتہدین اعظام فقہاء کرام خصوصاً رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما خدا بندہ بحق محمد و اہل بیت محمد جو مریض ہیں ان کو شفاء عنایت فرما پروردگار آج باب الحوائج کی بالاخرہ شہادت کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ توسل ہوگا پروردگارہ اس باب الحوائج کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگارہ جو بھی برادران میں سے مؤمنین میں سے بے اولاد ہیں ان کا اولاد صالح عنایت فرما جن کی اولاد ہیں ان کی تربیت صحیح کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد
جو بھی جس طریقے سے قدم سے، ہاتھ سے، زبان سے، مال سے عزاداری کی خدمت کر رہے ہیں، عزاداری برپا ہونے کا موقع جو ہے نا فراہم کر رہے ہیں، پروردگارہ سب کے رزق روزی میں اضافہ فرما، طلباء کی مشکل کو حل فرما، عالم تشیع عالم اسلام کی مشکل کو حل فرما، خداوند ہم سب کو متحد اور اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عنایت فرما، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ وہ عرض ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم بالآخر بر صغیر کے رہنے والے ہیں، اپنے کلچر کی حفاظت کریں، اپنی اقدار کی حفاظت کریں، عزاداری میں جب شرکت ہو اس کے بعد جب تبرکات کی جب نوبت آتی ہے تو یہ چائے پی کر، پانی پی کر، یہ جو گلاس وغیرہ ہے، برتن وغیرہ ہے، راستے میں نہ پھینکیں۔ بہت بری بات ہے کہ محلے کی خاتون آئیں اور ہم سے شکایت کریں کہ یہ آپ کے جو ہے نا پاکستانی ہندوستانی طلباء کا حال ہے، کہ اگر اپنی گاڑیوں سے، اپنے موٹر سائیکل کے حد تک کہ وہ کیریئر کے جو ہے نا ان لوگوں کے درمیان سے جو ہے نا نکال کے ہمیں دے دیں، یہ بہت بری بات ہے۔ بہرحال بہت ضروری ہے، سب سے زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے، معاشرے کا خیال رکھنا، حقوق الناس کا خیال رکھنا۔ اور دوسرا مسئلہ خود منتظمین سے میری طرف سے عرض ہے، یہ آپ کا جو ہے نا وقت کا جو تزلزل ہے اصلا مجھے پسند نہیں ہے۔ ایک دن جو ہے نا 8:30 بجے، ایک دن جو ہے نا 8:45 بجے، ایک دن آج جو ہے 9:07، یہ جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ پھر بعد میں کیا بولوں گا، 2 منٹ اوپر اضافہ ہو جائے تو پھر دوسرے دن کہہ دیتے ہیں کہ بھئی طلباء کی طرف سے شکایت آتی ہے کہ ہم نے ادھر بھی جانا ہے، ادھر بھی رہنا ہے، تو فلان جانا ہے، تو یہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا نظم کو جو ہے نا بالکل ٹائم، میں نے زندگی میں یہ کہا ہے، میں بے شک جو ہے نا پیسوں کے لحاظ سے کسی کا میں مقروض ہوں، ثروت کے لحاظ سے کسی کا میں مقروض ہوں، لیکن وقت کے لحاظ سے میں کسی کا بھی مقروض نہیں ہوں، اور نہیں چاہتا کبھی بھی زندگی میں جو ہے نا کوئی وقت کے لحاظ سے میں اس کا جو ہے مقروض بنوں، تو میرا بھی آپ مقروض نہ بنے۔ ایک ایک لحظہ یعنی علماء کا اور ہر کسی کا بہتر ہے، ٹھیک ہے آپ نے 10 کو بھی پڑھانا ہے تو پڑھا لیں، لیکن وقت جو ہے نا مقرر کریں۔ آپ جو ہے نا جواد سے یہی کہہ دیں، آپ نے جو ہے نا ٹھیک نماز کے بعد نماز ختم ہونا تو وہ ضروری ہے، کیونکہ تو کربلا کا جو ہے نا یہ بڑا معرکہ ہے، نماز وغیرہ کے لیے ہے، جو ہے نا نماز ختم ہونے کے بعد آپ اس ٹائم پہ جو ہے نا آپ نے ہم سے جو ہے نا گفتگو کرنی ہے، ٹھیک اسی ٹائم پہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آ جاؤں گا۔ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن بہت ہی ضروری ہے، علیکم بنظم امورکم، یہ حضرت امیر کا فرمان ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ میں نے کہا تھا چیخ کر کہا تھا صلوات پڑھیں، آپ بھی تھوڑا سا حضرت امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، من اراد اللہ بہ خیرا یقذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ، ومن اراد اللہ بہ سوءا یقذف فی قلبہ بغض الحسین وبغض زیارتہ۔ یہ سرنامہ کلام ہے اور اسی کی تائید میں پیغمبر کی حدیث یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عرض کیا کہ اسلام، دین اسلام محبت چیز ہے۔ اس دن میں عرض کر رہا تھا، حال الدین الا الحب، دین کی تفسیر کرو، دین کا معنی کرو، دین کیا چیز ہے، تو کہا جاتا ہے دین محبت کا نام ہے، دین عشق و مودت کا نام ہے۔ جب تک انسان عاشق نہ ہو، جب تک انسان محب نہ ہو، اس وقت تک وہ دیندار نہیں کہلاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت یہ محبت جس کو عنایت فرمائے اس کو بہت کچھ دیا ہے۔ فقد اوتی خیرا کثیرا،
اس کو بہت خیر عنایت اللہ کی طرف سے ہے. لہذا کامل زیارہ میں حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ رب العزت کسی کو خیر عنایت فرمانا چاہے تو یقذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتی، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، حسین علیہ السلام کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے. اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کسی کو برباد کر دے، کسی کو برباد کر دے، خراب کر دے، تو اس کے دل میں بغض حسین اور بغض زیارت حسین علیہ السلام ڈال دیتا ہے. یعنی ملاک ہو گیا، یہ معیار ہو گیا. اپنے دل پر ہاتھ رکھے نہ آپ سے مخاطب ہو، آپ سے مراد آپ نوعی ہے، آپ نہیں ہیں، آپ تو محب ہیں، آپ تو محبوب ہیں. لیکن وہ لوگ جن کو یقین نہیں ہے وہ دیندار ہے یا نہیں ہے، جن کو یقین نہیں ہے وہ حسینی ہے یا نہیں ہے، جس کو یقین نہیں ہے خدا وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ اس کا کوئی ارتباط ہے یا نہیں ہے، اپنے دل پر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ رکھ لے. اگر یہ دل دھک دھک کر کے حسین علیہ السلام کے لیے تڑپے تو سمجھ لینا اس کے اندر بھی دینداری گھوٹ گھوٹ کر بری کرتی ہے. لیکن اگر حسین علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو یقین کریں اس کی بربادی ہے، اس کے لیے کوئی اچھائی نہیں ہے اس دنیا میں نہ آخرت میں. جس کے دل میں حسین کے لیے محبت ہو شاید تھوڑی دیر کے لیے راستے سے ہٹ کر وہ چلے ادھر ادھر ہو کر، لیکن آخر میں پھر لوٹ آتا ہے اسی کی طرف. جناب حر علیہ السلام کہتا ہے عجیب ہے، اور کہتا ہے عجیب ہے، میں جب اپنے قصر سے نکلا تھا، قصر یزید ابن زیاد سے، دار الامارہ سے جب میں نکلا تھا تو میرے پیچھے سے ایک آواز آ رہی تھی بار بار، یا حر ابشر بالجنہ، اے حر تجھے جنت کی بشارت ہو. میں نے اپنے آپ سے کہا ثقلت کا امک، ثقلت کا امک، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی ہے. تو امام حسین نے تنہا نہیں کہا ہے، اس نے خود اپنے لیے یہ جملہ استعمال کیا. ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں جا رہا ہوں فرزند رسول سے جنگ کرنے کو اور مجھے جنت کی جو ہے بشارت دی جا رہی ہے. تو وہ شاعر جو ہے اس نے بہت اچھا کہا حور کے بارے میں، جو کہتے ہیں نا، حور نے کہا یا حسین میں وہ فرد ہوں جس سے سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا. شاعر اس کی نقاشی کرتا ہے اور کہتا ہے حور نے شاہ مظلوم کا راستہ نہیں روکا، حور نے شاہ مظلوم کا راستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا. یہ دل کے اندر وہ محبت اہل بیت موجود ہے، وہ مودت اہل بیت موجود ہے، اور اللہ نے چاہا حق کو خیر دے. حب حسینی وہاں پر فورانی اور موجزن ہو گیا، وہاں پر محبت حسین موجزن ہو گئی اور لشکر سے جدا ہوگا. اس طریقے سے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سیدھے آ کر جہاں پر فرزند رسول تشریف رکھتے ہیں وہیں پر اپنے ہاتھ کو زمین پر انہوں نے رکھا، اپنے رخسار کو قدموں کے ساتھ والی زمین پر انہوں نے رکھا. روایت کے الفاظ میں اور کہا مولا حل لی توبہ، آیا میرے لئے توبہ ہے. تو مولا نے فرمایا یا حر انت حر کما سمت حر، جس طریقے سے تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے تو دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو. یہ محبت اہل البیت اس کے دل کے اندر موجود ہے، وجود کے اندر عشق اہل البیت ہے. لہذا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت جب چاہتا ہے کسی کو دنیا اور آخرت دونوں دے دے، اس کے دل میں حسین علیہ السلام کی محبت بٹھا دیتا ہے. اب آئے رسول خدا کی حدیث سب مل کر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں.
حدیث مبارکہ خصال صدوق رضوان اللہ علیہ کی جلد نمبر 2 جو نئی جو چھاپ شدہ کتاب ہے اور صفحہ نمبر 99 پر حضرت رسول کریم فرماتے ہیں من رزقہ اللہ حب الائمہ من اہل بیتی، جس کو اللہ رب العزت میرے اہل بیت میں سے جو ائمہ کی محبت عنایت کرتا ہے فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ، اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر چیز اس کو مل گئی، دنیا اور آخرت کی نیکیاں اس کو مل گئی، بہتری اس کو مل گئی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ہمیں دنیا اور آخرت کی نیکیاں مل گئی، خیر دنیا اور آخرت نصیب ہو، پھر نتیجہ کیا؟ پھر کہنا یار یہ جنت و جہنم، ہاں میں جنت میں جاؤں گا، میں جہنم میں جاؤں گا، ملا آپ کے ہاتھ میں دے دیا، کہہ دیا محبت اہل بیت دل میں ہے یا نہیں۔ پھر نہ سوچے جی میں جہنم میں جاؤں گا تو 2 تھپڑ 4 تھپڑ کھلا کے 2-4 پولیس والے پٹرول کر کے پھر واپس مجھے بھیج دیں گے، اصلاً اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہاں پر شیطان کا کیا کام ہے، وہاں پر امریکہ اسرائیل اور برطانیہ کا کیا کام ہے؟ بس اہل بیت آ گئے، یہ دل یا رحمانی ہے یا شیطانی ہے۔ جب رحمانی ہو گیا تو شیطان کو کوئی حصہ نہیں ہے اس دل میں۔ حضرت رسول کریم نے فرمایا جب تمہیں ائمہ خدا کی محبت مل گئی تو پھر شکوک شبہات میں نہ پڑو، فلا یشکن، نہ ہی کا لفظ ہے، اس کے بعد کیا ہے نون ثقیلہ جو ہے نا یہاں پر تاکید وہاں پر ذکر ہوا ہے، فلا یشکن احد، تم میں سے کوئی بھی اب شک نہ کرے انہ فی الجنہ کہ وہ جنت میں ہے یا نہیں۔ یہ تعبیر میری طرف سے غلط شاید نہ ہو، آپ یوں سمجھیں جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں اور جب آپ کو ائمہ کی محبت کا احساس ہو رہا ہے یہی ہی آپ کی جنت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ اصل میں آقا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ان سے کہہ دوں آگے نہ آئے، غصہ چڑھتا ہے پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں، محبت کا اظہار فرمائیں، تھوڑا سا صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر، آ جائیں تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، خاندان زہرا پر بوال بلند سلام۔ بس تعبیر کو مختصر کر لوں، یہ ہے محبت اہل البیت خود جنت ہے اور بغض اہل البیت خود جہنم ہے، چاہے اس دنیا میں ہو چاہے اس دنیا میں۔ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے اس کو؟ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے اس کو خود علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہ حضرت نے فرمایا پروردگارا مجھے جہنم میں ڈال دیے جائے تو ڈال دے، اب نہ جنت کی آگ سے مجھے خوف ہے، نہ جلنے کا خطر ہے، نہ درد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پروردگارا میں اس وجہ سے جہنم سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ وہاں پر تیری رحمت نہیں ہے۔ اگر ہمارے بھائیوں کی طرح قبول کر لے کہ اللہ رب العزت اپنے قدم مبارک کو جہنم میں ڈال دیتا ہے، ہاں وہ قدم آ جائے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے قدم بھی تو ہے، ہم بھی تو رہیں گے۔ جب وہ نہیں چلتا ہے تو ہمارے جلنے کا کوئی نقصان نہیں۔ بس جہاں پر محبت اہل البیت ہے وہی ہماری جنت ہے، اور جہاں پر بغض اہل البیت ہے اسی جگہ پر وہی مبغوض افراد کے لیے جہنم ہے۔ جہنم کوئی اور چیز نہیں ہے۔
فرمایا فَإِنَّ، فرماتے ہیں جنت میں جانے کا شک نہ کریں کہ آپ جنت میں ہی ہیں. فَإِنَّ فِي حُبِّ أَهْلِ بَيْتِ 20 خَصْلَةً، کیونکہ میرے اہل بیت کی محبت میں 20 خصلتیں، 20 خصوصیات ہیں. میں ایک مرتبہ ذکر کر کے جاؤں گا، اس کے بعد پھر واپس آؤں گا انشاءاللہ. ان میں سے ایک گنتے جائیں. اما التی فی الدنیا، جو دنیا میں ہے، یعنی دنیا میں 20 اور آخرت، دنیا میں 10 اور آخرت میں 10. اما التی فی الدنیا، دنیا میں جو خیر ہے، دنیا میں جو خصلت ہے وہ کیا ہے؟ فالزہد والحرص علی العمل، علماء ہیں کہنے کی ضرورت تو نہیں ہو. والورع فی الدین، والرغبت فی العبادہ، والتوبۃ قبل الموت، والنشاط فی قیام اللیل، والیأس فیما ایدی الناس، والحفظ لامر اللہ ونہیہ، والتاسعۃ بغض الدنیا، والعاشرۃ السخاء. سب سے پہلا کام، سب سے پہلی خصلت کیا کہا؟ الزہد. اب بہت خطرناک مرحلہ ہے یہ، اس مرحلے میں دقت کیجیے گا میرے عزیزو. جب بھی میں ایک حدیث کو آپ کی خدمت میں لے کے آتا ہوں، پڑھنا ہدف نہیں ہے، ہدف اس کو درک کرنا ہے، اس مقصود تک پہنچ جانا ہے. اپنے وجود کے اندر اس مسئلے کو پیادہ کرنا ہوتا ہے، اس چلانا ہوتا ہے، کردار کے ذریعے سے دکھانا ہوتا ہے. علماء ہیں، سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ الزہد. یعنی محبت اہل البیت میں زہد موجود ہے. زاہد، تیری نماز کا کیا اہتمام ہے؟ بے حب اہل البیت عبادت حرام ہے، عبادت حرام ہے. اگر محب اہل البیت ہو تو زاہد ہونا ضروری ہے. اب آئیں حضرت امیر المومنین سے اسی زہد کے بارے میں 2-4 امام ہیں. صادق علیہ السلام سے امام ہیں، امیر المومنین علیہ السلام سے حضرت فرماتے ہیں ان الناس ثلاثۃ، لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. جب ایک امام کہے 3 قسمیں ہیں، بس 3 قسمیں ہیں، پھر کیوں کی بات نہیں ہے. 3 قسمیں ہیں، ایک زاہد وصابر وراغب. کتنی بڑی بات ہے. زاہد زہد اختیار کرے، صابر، صبر کی اپنی پھر 3 قسمیں ہیں، علماء کے درمیان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طریقے سے کل کسی عزیز کی شکایت تھی میرے سامنے، اور بات پہلے بھی شکایت کی تھی کسی اور نے بھی، یعنی سربستہ جاتے ہیں. سربستہ میں نہ جاؤں تو کیا کروں آپ بتائیں؟ ایک گھنٹے کے اندر کیا انسان بیان کر سکتا ہے؟ صبر اور اس کے بعد راغب، رغبت عمل. فرماتے ہیں فَأَمَّا الزَّاهِدَ، زاہد کون ہے بلاخر؟ یا امیر المومنین بتائیں زاہد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں زہد اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں. ہماری زبان مختصر ہے لیکن مولا کی زبان وسیع ہے. اردو زبان مختصر ہے، عربی زبان وسیع ہے. مولا ہم تو تقویٰ کو بھی زہد کہتے ہیں، زہد کو تقویٰ کہتے ہیں، ورع کو زہد کہتے ہیں، ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں. لیکن مولا زہد کسے کہتے ہیں؟ فَأَمَّا الزَّاهِدْ فَقَدْ خَرَجَتِ الْأَحْزَانُ وَالْأَفْرَاحُ مِنْ قَلْبِهِ. زاہد وہ ہے جس کے دل میں نہ سرور ہو نہ کوئی غم ہو. کیسے؟ فرماتے ہیں فَلَا يَفْرَحُ بِشَيْءٍ مِّنَ الدُّنْيَا، جب کوئی دنیا کی کوئی چیز آ جائے تو اس سے بڑا غرور اور تکبر عجب اس میں مبتلا نہیں ہوتا. جب میں سمجھ رہا ہوں یہ جو چیز آئی ہے اس چیز کے لیے کوئی پائیداری نہیں ہے. جوان کڑیل بیٹا، کڑیل جوان بیٹا چلا، حسین ترین بچہ دنیا سے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. بس آنے والا ہمارا بن کے نہیں آتا، وہ اپنا ہی ہمارا نہیں ہے. بس اس کے آنے سے اتنا انسان خوشحال ہو جائے،
پھر فرماتے ہیں وَلَا يَأْسَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا فَاتَهُ، اور جو ہاتھ سے جائے اس پر غمگین نہ ہو، اس کو زاہد کہا جاتا ہے، فَهُوَ مُسْتَرِيحٌ۔ دوسری تعبیر میں کہتے ہیں یہ جو زاہد ہوتا ہے ہمیشہ راحت میں ہے، آیا شکر کیا، گیا تو گیا، اس کو درد نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم خدا کے لیے ہیں اور ہماری بازگشت خدا کے لیے ہے۔ نعمت آتی ہے خدا کی طرف سے، نعمت اٹھائی جاتی ہے خدا کی طرف سے، منتہا اعمال اسباب موجود ہے، یہ بحث بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جُعِلَ الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي بَيْتٍ، تمام نیکیوں کو جمع کر کے ایک گھر کے اندر بند کر دیا ہے، ایک کمرے میں بند کر دیا ہے۔ وَجُعِلَ مِفْتَاحُهُ الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا، اور زہد در دنیا کو اس کی چابی قرار دیا۔ پھر فرماتے ہیں ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے بیان فرمایا لا یجد الرجل حلاوة الایمان فی قلبہ حتی لا یبالی من اکل الدنیا۔ بہت بڑی بات ہے، کہتے ہیں ایمان کی جو شیرینی ہے، ایمان کی جو مٹھاس اور حلاوت ہے، اس کا احساس اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک میں اس سے لاپرواہ نہ ہو جاؤں کہ دنیا کو کوئی کھا رہا ہے تو کھانے دے۔ جی آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ سب ہو رہا ہے، سب چل رہا ہے، سب کھا رہے ہیں، یہ نہیں ہو۔ نہ دیکھیں من اکل الدنیا، دنیا کون کھا رہا ہے، دنیا اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ کربلا میں یہی واقعہ تھا، جب ایک خولی کے بارے میں یہ واقعہ بہت معروف ہے، مقاتل کی کتب میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ جب حضرت فاطمہ الصغریٰ کی وہ جو خلخال ہے پائے مبارک سے وہ نکال رہا تھا جناب الصغریٰ سلام اللہ علیہا کی، تو کسی نے پوچھا یہ رو بھی رہا ہے، کہا ظالم تو رو بھی رہا ہے، یہ بھی یعنی ظلم بھی انجام دے رہا ہے، کیوں دیا تھا؟ میں رو رہا ہوں اس وجہ سے آل نبی پر ظلم ہو رہا ہے، اور اس کو اس وجہ سے میں چھین رہا ہوں، اگر میں نہ چھینوں تو کوئی اور چھینے گا۔ یہاں پر بھی یہی چیز ہے، حتی لا یبالی من اکل الدنیا، دنیا کھائے جتنا دل کرے کھائے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اپنے وظیفے کو دیکھیں، نتیجہ نہ دیکھیں۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اسی کے فرمان سے مرحوم امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ ہم کبھی بھی نتیجے کو نہ دیکھیں، وظیفے کو دیکھیں۔ آپ کی اس وقت ذمہ داری کیا ہے؟ کام کو نبھانے والا، انجام تک لے کے جانے والا، نتیجہ دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ آپ کو عبد المطلب بننے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم عبد المطلب نہ بنے اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ ابرہہ جیسے فرد کے پاس آ کر جناب عبد المطلب نے کیا فرمایا؟ وہی ابرہہ، سنا ہے تو نے میری اونٹنیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، مجھے واپس کر دے۔ کون تھا؟ جناب عبد المطلب۔ کعبے کی ریاست ان کے پاس ہے، مکے کی ریاست ان کے پاس ہے، کعبہ ان کی ذمہ داری میں ہے۔ تو حیران ہو کے آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی ابرہہ کی۔ کہا میں تو سوچ رہا تھا یہ آ کر گڑ گڑائیں گے میرے پاس، تملق کریں گے میرے پاس، ہاتھ جوڑیں گے میرے پاس کہ کعبہ کو خراب نہ کریں، لیکن اس نے کیا کر دیا؟ اپنے دو چار اونٹوں کی بات کی، تو کہا کعبے کی کوئی بات نہیں کرو گے؟ وہ دل کرتا ہے نا کبھی درخواست کسی سے دلوانے کا، کوئی کعبے کے بارے میں بات نہیں کرو گے؟ جناب فرماتے ہیں نہ رب الابل، میں تو اس ابل اور اونٹیوں کا میں مالک ہوں۔ وَلِلْكَعْبَةِ رَبٌّ، کعبہ کا اپنا خدا ہے، کعبہ کا اپنا رب ہے، وہ خود
کیسے کعبہ کی حفاظت کی جائے؟ کبھی بھی نہ دیکھیں نتیجہ کیا ہوگا اس کام کا۔ وظیفہ دیکھیں کیا ان شرائط کے ساتھ آپ کا وظیفہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، صرف اسی مطلب کو دیکھنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں حتی لا یبالی، کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، من اکل الدنیا، دنیا کو کون کھا رہا ہے یہاں پر۔ اور جس وقت ہم یہ دیکھیں گے اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں گاڑی ہے، اس کے پاس بنگلو ہے، میرے پاس کیوں بنگلو نہیں ہے، اس کے پاس باغات اور محلات ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس 12 بچے ماشاءاللہ ہیں، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ اور جب یہ باتیں سوچیں گے پھر خدا بند عالمین کے کاموں میں جو ٹانگ اڑانا شروع کر دیں گے۔ حتی لا یبالی، حلاوت ایمان اس وقت اس کا احساس ہوگا کہ جب ہم دوسروں سے اپنی نگاہیں نیچے کر لیں۔ ثم قال ابو عبداللہ علیہ السلام، پھر جناب امام صادق علیہ السلام نے فرمایا حرام علی قلوبکم، حرام ہے تمہارے دلوں پر، تمہارے دلوں پر حرام ہے ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزہد فی الدنیا، یہاں تک کہ دنیا میں تم زہد اختیار نہ کرو۔ اب یہاں پر آ جاتا ہوں اپنی طرف، پھر اپنے قصے اور کہانیاں شروع کریں گے۔ ممبر ہمارا ہے نا، ممبر پر جانے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، ممبر پر جانے کے لیے حسین کی محبت کی ضرورت ہے۔ یا ممبر پہ جا رہا ہوں میرے دل میں حسین کی محبت ہے، بہت اچھی بات، یا ممبر پہ جا رہا ہوں حسین کی محبت میرے دل میں نہیں ہے۔ اب اس کا ملاک کیا ہو گیا؟ کون سا معیار آپ دیں گے؟ ابھی تو آپ کے سامنے معیار بیان ہو گیا، رسول خدا نے معیار بیان کر دیا، امام صادق علیہ السلام نے معیار بیان کر دیا۔ یہ دیکھیں اس ممبر پہ آنے کے لیے معیار کیا ہے؟ معیار یہی ہے یا تم زاہد ہو یا زاہد نہیں ہو۔ اگر زہد ہے تو ممبر پہ آئے کیونکہ محبت ہے حسین اس کے دل میں، لیکن کوئی کافر جا کر ممبر پر جو ہے اچھلنا شروع کر دے، دین کا ٹھیکیدار بننا شروع کر دے، ایک مجلس کے لیے حسین علیہ السلام کے خون مبارک کی تجارت کرنا شروع کر دے، چاہے عالم ہو چاہے ذاکر ہو، کوئی فرق نہیں ہے میرے لیے صرف کوئی فرق ملا کے جو ممبر پہ جاتا ہے حسین کو راضی کرنے کے لیے، حسین کے بابا کو راضی کرنے کے لیے، حسین کے نانا کو راضی کرنے کے لیے، اور سب سے بڑا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے۔ اس دن ذکر تھوڑا سا ہوا تھا، اب آ جائیں کہ ہر ممبر پر آنے والا ممبر کا لائق ہے یا نہیں ہے۔ مفضل کی روایت ہے، جناب مفضل کی روایت، اور خود مفضل وعظ و نصیحت کرتے ہوئے اس مطلب کو بیان کرتے ہیں، کچھ اپنے الفاظ ہیں پھر امام صادق علیہ السلام کے۔ مفضل کہتا ہے لا تأکلوا الناس بآل محمد، تم آل محمد کو بیچ کر دنیا نہ کھاؤ۔ لا تأکلوا الناس، لوگوں کو نہ کھاؤ آل محمد کے توسط سے۔ ایک ذکر حسین آ گیا، منبر پر چڑھ گیا اور لوگوں کو کھانا شروع کر دیا۔ جیسے فإنی سمعت ابا عبداللہ، اب یہاں سے مفضل کی اپنی بات نہیں ہے، فإنی سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، کیونکہ میں نے امام صادق کو پڑھتے سنا۔ یقول، حضرت فرمایا کرتے تھے اب لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، 3 محبین، پہلا بھی محب کہلاتا ہے، دوسرا بھی محب کہلاتا ہے، تیسرا بھی محب کہلاتا ہے۔ ایک ناجی ہے، 2 جہنم ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں افترق الناس فینا علی 3 فرق، لوگ ہمارے بارے میں 3 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ پہلا فرقہ فرقۃ احبونا انتظار قائمنا لیصیبوا من دنیانا وقالوا وحفظوا کلامنا وقصروا عن فعلنا،
ایک گروہ کون ہے؟ ایک گروہ وہ ہے جو ہم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور امام زمان، میں نے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا اپنی زبان میں تاکہ جو ہے آپ کو کھڑا ہونا نہ پڑے، اور امام زمان علیہ السلام کا انتظار کرتے ہیں ہر دن دعا میں، اللہم عجل لولیک الفرج، ادھر سے اللہم عجل لولیک الفرج، یہ سارے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ فَإِن لِيُصِيبُ کیوں من دنیانا، تاکہ ہماری دنیا تک پہنچ جائے، ہماری دنیا کو پالیں، عزت پالیں، شہرت پالیں۔ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ فَقَالُوا وَحَفِظُوا كَلَامَنَا، یہ ہمارے کلام کو حفظ کرتے ہیں، رٹتے ہیں، طریقے سے یوں کہہ لیں، کہہ دیتے ہیں، وَقَصَّرُوا عَنْ فِعْلِنَا، لیکن عمل میں وہ ہم سے دور ہیں۔ ہمارے کلام یاد کرتے ہیں لیکن ہمارا کردار لوگوں کو نہیں بتاتے، ہمارے کردار پر خود نہیں چلتے ہیں، نتیجہ مولا کیا ہو گیا؟ فَسَيَحْشُرُهُمُ اللَّهُ إِلَى النَّارِ، عن قریب یہ لوگ خداوند متعال ان کو جہنم میں ہی ڈال دے گا۔ بہت سخت، بہت سخت۔ وَفِرْقَةٍ أَحَبُّونَا، ایک دوسرا گروہ کیا ہے؟ وہ ہے جو ہم سے محبت کرتے ہیں، وَسَمِعُوا كَلَامَنَا، اور ہماری گفتگو سن لیتے ہیں، وَلَمْ يُقَصِّرُوا عَنْ فِعْلِنَا، اور ہم جو کرتے ہیں وہ انجام دے دیتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم علم پھیلاتے ہیں وہ بھی علم پھیلاتے ہیں، سب کچھ کام کرتے ہیں۔ پھر کیا ہے مولا فرماتے ہیں کیوں یہ سارا کام اس وجہ سے کر رہا ہے؟ لِيَسْتَأْكِلُ النَّاسَ بِنَا، تاکہ لوگوں کو ہماری ان چیزوں کے ساتھ، ایسے کردار کے ساتھ لوگوں کو کھانا یہ شروع کر دے۔ یعنی یہی لوگ جو ممبر حسین پر اس کے بعد آ کر کوئی بہانہ ہی بنا لیتے ہیں، نہیں ہمیں بتانا چاہیے پہلے، بڑے بڑے اچھے لوگ کہتے ہیں ہمیں بتانا چاہیے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس وجہ سے بتانا چاہیے کہ ہم اگر نہ بتائیں تو ہماری بڑی قیمت کم ہو جاتی ہے، تمہاری قیمت دو چار جو ہے نا جوڑ لگا دیں گے، آپ کی قیمت یہ اللہ رب العزت لگائیں گے۔ اور مسلیوں کا کام نہیں ہے آپ کی قیمت لگانا، بازاریوں کا کام نہیں ہے آپ کی قیمت لگانا، جاہلوں کا کام نہیں ہے آپ کی قیمت لگانا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری قیمت صرف اور صرف بہشت ہے۔ اے مومنو، تمہاری قیمت صرف اور صرف بہشت ہے، اس سے کمتر قیمت پر اپنے آپ کو نہ بیچنا۔ فَيَمْلَأُ اللَّهُ بُطُونَهُمْ نَارًا، اللہ رب العزت ان لوگوں کے شکم کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ یسلط علیہم الجوع والعطش، یہ کبھی بھی تشنگی ان کی رفع نہیں ہوگی، کبھی بھی ان کی بھوک نہیں مٹے گی، کبھی بھی یہ شاکر نہیں ہوگا۔ وہ فرقتین، اور تیسرا فرقہ کون ہے؟ احبونا، ہم سے محبت کرتے ہیں، وحفظوا قولنا، ہماری گفتگو یاد کر لیتے ہیں، واطاعوا امرنا، اور ہمارے امور، ہمارے جو ہے نا امر ہے اس کو انجام دیتے ہیں، ولم يخالفوا فعلنا، اور ہمارے کسی بھی کردار کی مخالفت وہ نہیں کرتے۔ فاولئک منا ونحن منهم، ہم ایک نقطے پہ بہت زیادہ اچھلتے ہیں، کہتے ہیں کاش اگر پیغمبر اہل البیت ہم سے کہہ دیتے کہ فلانی منا ونحن منهم، جیسے کہ سلمان کے بارے میں ہے سلمان منا اہل البیت۔ یہاں پر امام صادق علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں، یہ جو 4-5 ملاک معیار آپ کو دیا ہے کہ اگر ان چیزوں پر عمل کرو فاولئک منا ونحن منهم، وہی لوگ ہم سے ہیں اور ہم وہی لوگوں میں سے ہیں۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا تَدَعُوا صِلَةَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، اب دیکھ لینا، صرف اہل البیت سے کھانے کی تمنا نہ کریں، کبھی اہل البیت کو دیا بھی کریں، کبھی اہل البیت کو دیا بھی کریں۔ مولا میرے پاس 5 روپے ہے، وہ 1 لاکھ روپے رکھنے والا، میں کیا کروں گا؟ حضرت فرماتا ہے غنیًا بقدر غناہ، اگر امیر ہو تو اس کی امیری کی مقدار میں،
لاکھوں کا مالک ہے تو 1 لاکھ سے جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا محرم میں، لیکن اگر 10 کا ہے وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَبِقَدْرِ فَقْرِهِ، وہ اپنے فقر کے مقدار کے لحاظ سے، اپنی ناداری کے لحاظ سے اتنا اہل البیت کو دے دے، یہ نہ کہیں صرف ان سے لیتے رہے، وہ تو ہے ہی۔ فمن اراد ان يقضي الله له اهم الحوائج الیہ، اگر کوئی چاہتا ہے اللہ رب العزت اس کے بڑے بڑے حوائج اور بڑی بڑی تمنائیں پوری کر دے، فلیصل آل محمد وشیعتهم، فلیصل آل محمد وشیعتهم بأحوج ما یکون الیہ من مالہ، اپنے مال سے تھوڑی تھوڑی ان کی مدد کرے، اللہ رب العزت آپ کی بڑی بڑی تمنائیں بڑے بڑے حوائج پورے کر دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ اب آئیں، میں سارا ذکر نہیں کروں گا، صرف یہ دنیا میں جو 10 چیزیں ہیں، خصلتیں ہیں، ایک خصلت زہد کا ذکر ہو گیا، بقیہ ورع وغیرہ سب کو چھوڑ دیتا ہوں، آخرت میں ایک چیز، اس میں ایک بریکٹ لے لیں گا۔ وَأَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ، جو آخرت میں محبت اہل البیت کی خصوصیت جو ہے وہ کیا ہے، جو اہل البیت کے ساتھ اختصاص ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلا ينشر له دیوان، فلا ينشر له دیوان۔ اب بس یہی 2-4 باتیں کر کے آپ کی زحمات تمام، وقت بھی ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں جو محب اہل البیت ہے اس کے لیے قیامت میں کوئی دیوان نہیں دیا جائے گا۔ دیوان ہماری زبان میں اس طریقے سے کر لے تو وہ دیوانہ ہونا، یعنی دیوانہ ہونے نہیں، ہاں صاف ظاہر بات ہے، جب اتنا سارا تومار دیا جائے گا آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں، کہ آپ نے وہ گناہ کیا ہے تو یہ گناہ کیا تو وہ گناہ کیا ہے، تو پھر تو دیوانہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ وہ دیوان، وہ تومار نہیں دیا جاتا۔ جب نظر ہی کچھ نہیں آئے گا تو پھر کون سی تکلیف ہوگی وہاں پر۔ لیکن ہم رسول خدا سے یہی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر دیوان ہمارے لیے نشر کر دیا جائے کون سا فرق پڑے گا؟ ہمارے پاس تو پاسپورٹ ہے امیر المومنین کی طرف سے، یہ ڈر تو نہیں ہے۔ علی علیہ السلام کی ولایت اور ان کے دشمنوں سے براءت، یہ ہمارے لیے جواز ہے صراط سے گزرنے کے لیے۔ جب میرے پاس اہل بیت کی محبت ہے، اور خود رسول خدا نے کہا ہے اہل بیت کی محبت اور ولاء علی کے ساتھ کوئی گناہ وہاں پر مؤثر نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت بخش دیتا ہے، اس محبت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ مومن گناہ کے نزدیک بڑھتا بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر آ کر محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم کبھی جو ہے نا اپنے دوستوں میں بیٹھ کے عرض کرتا ہوں، یہاں پر آ جاتے ہیں تو پھر ولا کو ہم مانا جو ہے نا بدل دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر آ کر چلو محبت میں ڈال دیتے ہیں ولا کو۔ ایک جگہ پر ہم جب اپنے بھائیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہاں پر ولا محبت نہیں ہے بلکہ تصرف کا نام ہے۔ یہاں پر کیوں تصرف کا نام نہیں لیتے ہیں؟ ولا کون ہوتا ہے، موالی کون ہوتا ہے؟ علی کی ولایت کا اعلان کر دے، علی کی مودت کا اعلان کر دے، پھر میرے پاس زہد نہیں ہے، علی کی ایک مجلس کو میں لاکھ روپے میں فروخت کرتا ہوں، پھر اس کے بعد کیا ہے میرے پاس ولا ہے۔ ولا کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ ولا کا مطلب ہم سمجھتے ہیں محبت ہے تو غدیر خم میں بھی محبت لے لو، وہاں پر کیوں تصرف کا نام لیتے ہیں؟ دنیا پر ہم آور ہوتے ہیں، یہاں پر وہاں پر جو معنی ہے یہاں پر وہی معنی ہے۔
اور اگر یہاں پر ولا کا مطلب وہی اطاعت کا معنی ہے، اگر مولا کا معنی وہی اطاعت ہے، تو میں آپ نوعی سے ان لوگوں سے کہوں گا تحسن الہ وانت تظہر حبہ. یہ کیسی بات ہے؟ ایک طرف تو خدا کا عصیان کرتا ہے اور ایک طرف خدا کی محبت کا اعلان کرتے ہیں، ایک طرف رسول کی اطاعت کا اعلان کرتے ہیں، ایک طرف عملی طور پر رسول کی مخالفت کر رہا ہے، ایک طرف علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، حسینیت کا نعرہ لگاتے ہیں، دوسری طرف آ کر حسین کی مخالفت انجام دے رہے ہیں. تحسن الہ وانت تظہر حبہ. تم خدا کا عصیان کرتے ہو اور اس کے بعد خدا کی محبت کا اظہار کرتے ہو. ھذا محال فی القیاس بدیع. یہ قانون میں ایک نئی اختراع ہے. اور اس کے بعد فرمایا تیری محبت اگر اس کی ذات میں سچی ہے، لو کان حبک صادقا لاطعته. اگر تمہاری محبت اگر سچی اطاعت بھی کر لیتے. کیوں؟ لأن المحب لمن يحب مطیع. کیونکہ جو محبوب ہے، محب ہے، وہ اپنے محبوب کا ہمیشہ مطیع ہی ہوا کرتا ہے. یہ نہیں کریں میں آپ کا بہت بڑا محب ہوں لیکن ایک روپے کی خاطر آپ کی محبت میں چھوڑ دیتا ہوں. بہرحال یہ ان کی بات ہے. بس یہاں پر ولا کی جو بات ہے، ولا وہی تصرف والی بات ہے. میں فرمان نافرمان نہیں ہوں، فرمان بردار ہوں، یہ یہاں پر اعلان ہے. ایک سلوات پڑھے محمد و اہل بیت. کہا گیا کہ فلا ينشر دیوان. نشر اگر کرے تو مجھے اگرچہ بہت زیادہ شاعری سے زیادہ لگاؤ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار کچھ ایسے شاعر ہوتے ہیں ہماری خلق کے درمیان، اللہ رب العزت کی مخلوقات اور ہم جیسے افراد کے درمیان، کہ اتنے اچھے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک نایاب حلاری، آپ ان کو آپ نے سنا ہوگا. میں تو بہرحال جو ہے نا محسن نقوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں جو بھی کہیں، لیکن ہمارا ایک نظر ہے کہ بہت ہی ان کو جو ہے نا پسند کرتا ہوں. اور دوسرا یہ نایاب جو اس زمانے میں جو ہے واقع نایاب ہے، یہ جو زمانے کے برابر چلتے ہیں، اسی لا ينشر دیوان پر میں ان کا ایک جو ہے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے ڈر نہیں ہے پروردگارا اگر تیرے فرشتے دیوان لے کے میرے پاس آ جائیں، مجھے خوف نہیں ہے، مجھے خطر نہیں ہے. نایاب کہتا ہے واللہ وہ اپنے انداز میں، لیکن ہم ان کی نقل کر رہے ہیں. اگر وہ میری آواز کو کبھی سن لیں تو حتماً وہ ہنس جائیں گے، یہ کیا مولوی آگے ادھر جو ہے نا، لیکن وہ بہت جو ہے نا حق دوست ہیں. نایاب کہتا ہے پروردگارا، میرے جملے یہاں ان کی طرف سے منسوب کرتا ہوں، یہ نہ کو کل جو ہے نا جھوٹ بولے مولوی. نایاب کہتا ہے مدحت مولائے بوزر کا اثر لے جاؤں گا. مدحت مولائے بوزر کا اثر لے جاؤں گا. وہ دیوان کے لیے، دیوان کے لیے مدحت مولائے بوزر کا اثر لے جاؤں گا. اس قدر چالاک ہوں زاد سفر لے جاؤں گا. زاد سفر کے بغیر نہیں جائیں گے ہم وہاں پر، زاد سفر کے ساتھ انشاءاللہ. اس قدر چالاک ہوں زاد سفر لے جاؤں گا. قبر میں ڈاؤن نہیں ہو سکتی میری بیٹری. تو بیٹری ڈاؤن ہونے کی بات ہے. قبر میں ڈاؤن نہیں ہو سکتی ہے میری بیٹری. ساتھ میں عشق علی کا چارجر لے جاؤں گا. نایاب اور ان جیسے افراد کی جو ہے نا سلامتی اور آپ سب کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بولا صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت. ہاں جس کے پاس محبت اہل بیت زندہ ہو، ہم مردہ نہ ہو. ہاں یہ ذہن میں رکھیں، اس کے لیے زندگی ضروری ہے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے زندگی کا مقابلہ زندگی سے ہے، زندگی کا مقابلہ حیات سے نہیں ہے. ایک مردہ زندہ چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں ڈر ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ قبر کا ڈر نہیں ہے. لحد میں تذکرہ موتراب کر دوں گا.
لحد میں تذکرہ بوتراب کر دوں گا، سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا، سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا، میرے گناہ زیادہ ہیں اے فرشتوں مگر گناہگار ضرور ہوں، اعتراف ہے ہر چیز کا، میرے گناہ زیادہ ہیں اے فرشتوں مگر علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا۔ بہت خوشحال ہو گئے نا، کیسے کیا ضمانت ہے علی وہاں پر آ جائے، یہ بہت مہم ہے، خوشی کر کر کے آخر میں جو ہے نا ایک قلبے میں ملیا میٹا، کیا ضمانت ہے علی وہاں پر آ جائے۔ یقیناً آپ جس طریقے سے سنتے ہیں احادیث کو، یقیناً علی آ جائیں گے، علی آ جائیں گے، نہ آئیں تو بلانے کا ڈھنگ بھی ہمیں آ جاتا ہے۔ اس علی کو بلانے کے لیے ایک چھوٹے سے علی کا دامن آج پکڑ لیں گے، علی اصغر کا دامن پکڑیں گے، کہیں گے اپنے دادا کو کہہ دینا ہماری قبر نظر آ جائے۔ اصغر اس ہستی کا نام ہے، بڑے بڑے مجتہدین آیت اللہ گل پائیگانی جیسے بڑے مجتہدین، مرزا قومی جیسے علماء منسوب کرتے ہیں ان کی طرف۔ آیت اللہ گل پائیگانی کو جب بھی کوئی مشکل پڑتی تھی تو ان کے گھر میں اصغر کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ مرزا قومی کی طرف منسوب ہے یہ بات۔ مرزا قومی کہتے ہیں محرم میں کوئی ایسا دن نہ ہو جس دن اصغر کا ذکر نہ ہو۔ کسی نے آ کے کہا مولا یہ کیسے ہے اصغر کا دن ہر دن اصغر کا ذکر ہو جائے؟ تو جناب نے فرمایا دیکھ لوگوں کے پاس نیزہ تھا، تلوار تھی، لیکن مولا کے اصغر کے پاس کچھ بھی نہ تھا، بہت مظلوم تھے اصغر۔ اب اس دور کی بات ہے کہ اصغر وہ معصوم ہیں، اتنے ننھے تھے کہ جن کو تیر لگنے کے بعد معلوم نہیں تھا ہنسنا ہے یا رونا ہے۔ میں نے 2 سال پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، 1965 کے بعد 67 میں غالباً ہندوستان سے وزیر آیا تھا، وزیر اقتصاد تھا یا کوئی وزیر تھا، پاکستان میں ایک جلسے کے لیے کانفرنس تھی وہاں پر، محرم کے ایام، تو آخر میں اسی ہندی وزیر کے اس مختصر سی گفتگو کے ساتھ کانفرنس ختم ہو گئی۔ تو اس نے یہی کہا کہ میں کربلا کے مسلمانوں کو سمجھ نہیں پایا، انہوں نے ایک 6 ماہ کے ننھے بچے کو ذبح کیا وہاں پر، جس کو ذبح کرنے سے پہلے یا بعد میں اس کو معلوم ہی نہیں ہے میں نے ہنسنا ہے یا رونا ہے، اسی کے ساتھ ختم۔ اس نے کہا یہ مسلمان اس مسلمان کی مجھے سمجھ نہیں آتی، کانفرنس ہی ختم ہو گئی۔ کتنی بڑی عظمت ہے اصغر کی، کتنی بڑی عظمت ہے۔ حرملہ کو جناب مختار نے پکڑ لیا، کہا اے حرملہ ظالم تو بتا کربلا نے تو نے کیا کیا تھا؟ 2 روایت ہے، ایک روایت کو میں پڑھوں گا۔ کہا میں نے کربلا میں 3 تیر چلائے، 3 تیر، اور وزن کے لحاظ سے ایک کسی کتاب میں نے پڑھا تھا تقریباً کئی سال پہلے، تیر مثلا اس زمانے میں بھی جو گولیاں ہوتی ہیں اسی کے حساب سے اس زمانے میں تیر کی مقدار ہوا کرتی تھی، اور یہ حرملہ اتنا ماہر تھا، اس کے تیر اتنے خطرناک تھے، 9 عدد یہ جو چادر ہوتی ہے لوہے کے 9 عدد اگر رکھ دیے جائے تو اس ملعون کا تیر اس 9 چادر کو بھی چیر دیتے تھے، یعنی اتنا بڑا اس کا جو ہے سخت تیر چلانا ہوتا تھا۔ کہا مختار میں نے کربلا میں 3 تیر چلائے، سب سے پہلا تیر
میں نے عباس پہ چلائی، وہ تیر عباس کی آنکھوں میں پیوست ہو گئی اور اسی کے ساتھ عباس گھوڑے سے گر پڑے۔ دوسرا تیر کہاں پر؟ کہا دوسرا تیر جب لشکر سے کسی نے حسین علیہ السلام کی پیشانی پر پتھر مارا، پتھر سے پیشانی جب زخمی ہو گئی، مولا اس خون کو پاک کرنے کے لیے اپنے دامن کو اٹھایا تو میں نے دوسرا تیر چلایا حسین کے سینے پر۔ اور تیسرا تیر میں نے حسین کے 6 مہینے کے ننھے اصغر پر چلایا۔ ایک سوال ہے ملعون، تو یہ بتا کہ ان تیر کو چلاتے ہوئے کیا تجھے حسین پر ترس نہیں آیا؟ کہا نہیں، جب عباس پر تیر چلایا کوئی اثر ہی نہیں تھا حسین کے، میرے دل میں کوئی اثر نہیں تھا۔ جب حسین کے سینے پہ میں نے تیر چلایا تب بھی کوئی اثر نہیں تھا، لیکن جب اصغر پر تیر چلایا تو مجھ پر اثر ہو گیا۔ وہ اس بنا پر حسین اصغر کے لاشے کو لے کر خیمگاہ تک گئے، 2 قدم آگے چلتے تھے 2 قدم پیچھے آتے تھے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ سب مل کر پڑھے السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين ہمارا سلام ہو اس مظلوم حسین پر جو عرض کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر کبھی دائیں جانب دیکھ کے صدا بلند کرتے ہیں، کبھی بائیں جانب دیکھ کے استغاثہ کرتے ہیں۔ آج حسین کے استغاثے کا اثر 3 جگہوں پر ہوا۔ ایک جگہ مقتل شہداء ہے، جب حسین کی آواز بلند ہوئی شہداء اپنے گھٹنوں پہ چلنے لگے۔ بے سر شہداء سے آواز آئی، مولا ہماری تو ایک جان تھی جو آپ پر ہم نے نثار کر دی۔ دوسرا سر خیمگاہ میں ہوا، خیمگاہ میں سجا کی صدا بلند ہوئی۔ سجا کہتے ہیں پھوپھی اماں میری عصا اور تلوار مجھے دے۔ زینب کہتی ہے سجاد تلوار اور عصا سے کیا کرو گے؟ سجا کہتے ہیں پھوپھی بابا کی آواز نہیں سن رہے کیا؟ عصا کا سہارا
تیسرا اثر خیمگاہ میں آواز بلند ہوئی، واہ حسینہ کی صدا بلند ہوئی، حسین خیمگاہ میں آئے، خبر کی کیا ہو گیا؟ زینب نے کہا جب آپ کی صدا بلند ہوئی اصغر نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا۔ اللہ حسین نے فرمایا ناولینی ولدی الصغیر الرضیع، بہن زینب میرے بچے اصغر کو ذرا مجھے دے، شاید پانی کا کوئی قطرہ میرے اصغر کو ملے۔ روایت میں ہے حسین نے اپنا حلیہ بدل دیا، تلوار کو ہاتھ سے پھینک دیا، گھوڑے کو سوارے پہ سوار نہیں ہوئے، پیغمبر کی آبا پہن لی، دامن آبا میں کوئی چیز چھپا کر دشمن کی طرف آرام آرام سے حسین بڑھ رہے ہیں۔ دشمن نے سوچا شاید حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں۔ جب حسین نے لشکر کے سامنے آبا کے دامن کو ہٹایا، ننھے بچے کو ہاتھوں میں اٹھایا، فرمایا یا قوم قد قتلتم اخوتی واصحابی وما بقی لی غیر هذا الطفل۔ اے قوم میرے عباس کو تم نے شہید کر ڈالا، میرے اکبر کو تم نے مجھ سے چھین لیا، میرے اصغر کے جسم کو تم نے پامال کر دیا، اب میرے لیے میری اس ننھے بچے کے علاوہ کوئی بچا نہیں ہے۔ إِن لَمْ تَرْحَمُونِي فَارْحَمُوا هَذَا الطِّفْلَ، اگر مجھ پہ تم رحم نہیں کرتے میری اس ننھے بچے پر رحم کرو۔ اما ترون الیہ یتلقى عطشا، ایک عجیب لفظ کا استعمال کیا حسین نے، یتلقى، جب مچھلی کو پانی سے نکالے اس میں طاقت ہوتی ہے، اچھل اچھل کر زمین سے اپنے آپ کو جدا کرتی ہے، جب طاقت کم ہو جائے مچھلی کروٹ لینے لگتی ہے، جب وہ طاقت بھی ختم ہو جائے مچھلی کبھی اپنے منہ کو کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اے کوفہ شام والو، میرے اصغر میں کوئی طاقت نہیں رہی۔ اللہ اکبر، یہ کہنا تھا اے باپ اے ماں صبر کرنا، عمر ساتھ کہتا ہے اقطع کلام الحسین، اے حرملا حسین کی گفتگو ختم کر دے۔ یا اللہ زمین کربلا میں کیا ہو رہا ہے؟ قیامت سے پہلے قیامت آ رہی ہے، زلزلے سے پہلے زلزلہ۔ حرملا نے وہ تیر اپنے کمان میں جوڑا، کھینچنا چاہا ہاتھ لرز رہے ہیں، عمر سعد کہتا ہے حرملا تجھے کیا ہو گیا؟ ہائے بچے والو، یہاں پر حرملا کہتا ہے جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں خیمے کا دروازہ
عمر کا کیا قصور ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ماتم حسین